ڈاکہ گرفتاری اور گرفتاری بھی لندن سے ریکارڈ قائم کیا ہے. سارا دن سوشل میڈیا پر اس کا چرچا رہا. سرکار کے ادارے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس طرح، صارفین کی جیب سے، غریبوں کی جیب سے اربوں روپے کا ڈاکہ. یہ اس طرح ہمارا سسٹم چل رہا ہے. کل ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے لشکری رئیسانی صاحب کی، مسلم لیگ نون میں شمولیت کر لی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے. جو وزیر داخلہ ہیں تشویش کا اظہار کیا ہے. اقرار الحسن صاحب سرعام والے، انہوں نے تیسری شادی کر لی اور وہ تینوں کی تینوں بھی ٹی وی اینکر ہیں، ٹی وی ہوسٹ. ایک ریکارڈ ہی ہے ایک طرح سے یہ. السلام علیکم، میں امداد سمرو. ڈاکہ گرفتاری اور گرفتاری بھی لندن سے. ڈاکہ بھی 675 ارب روپے کا، اور ایک شادی اور تیسری وہ بھی، یعنی تیسری شادی پھڑکا دی ہے ایک صاحب نے، ایک مشہور ٹی وی اینکر ہیں انہوں نے، اور ریکارڈ قائم کیا ہے. وہ ریکارڈ کس طرح ہے یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں. ایک گرفتاری لندن سے ہوئی اور گرفتاری کی خبریں آئیں اور اس کے بعد خبریں بدل گئیں اور پھر تردید بھی آ گئی. لیکن جس بندے کی گرفتاری کی خبر آئی، سارا دن سوشل میڈیا پر اس کا چرچا رہا اور پھر اچانک وہ صاحب خود نمودار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے گرفتار نہیں کیا گیا. اور اس کے ساتھ ایک اور ڈاکہ بھی ہے عوام کی جیبوں پر، اور وہ ہے بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی مد میں. تو ان معاملات پر بات کریں گے، اور میرا خیال ہے پہلے بات کرتے ہیں گرفتاری کی لندن میں. عادل راجہ صاحب، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہم کہہ سکتے تھے مگر ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو چیف کورٹ مارشل نے سزا سنا دی ہے. وہ اور حیدر مہدی، دو سابقہ فوجی، باہر بیٹھ کر پاکستان کی فوج کے خلاف اپنا لوگوں کو اکسانے، فوج کے خلاف بات کرنے اور فوج کے اندر بغاوت کی کوششیں کرنے کے الزامات میں ان کو سزائیں ہوئیں. ظاہر سزا ہو گئی تو یعنی کہ الزام ثابت کیا کورٹ مارشل نے. باہر بیٹھے ہوئے، اور عادل راجہ جو ہیں وہ ہمارے آرمی چیف کو خاص طور پر ٹارگٹ بناتے ہیں. آرمی چیف کو طرح طرح کے نامناسب القابات سے نوازتے ہیں، اور پھر یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت ہے. ایک بار یہ چیز سامنے آئی کہ میڈیا پر مسلسل چلی کہ عادل راجہ کے انڈین ایجنسی را سے کوئی رابطے ہیں، اور بہرحال ایک بڑا اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے لندن میں بیٹھ کر عادل راجہ نے، اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے. اچھا، ان کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی طرح ہی آ رہی ہیں جس طرح کسی وقت الطاف حسین صاحب کی طرف کی آتی تھی. اچانک خبر آ جاتی تھی کہ الطاف حسین کو گرفتار کر دیا گیا، اور پھر سارا دن خاموشی ہوتی تھی. پھر اچانک اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کہتی تھی کہ جی نہیں، ہم نے گرفتار نہیں کیا. پھر پتہ چلتا تھا کہ گرفتاری نہیں تھی، تفتیش تھی، پوچھ گچھ تھی. تو اس معاملے میں بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہے. کل سوشل میڈیا پر، کل جب میں اپنے معمول کے مطابق جب پہلے اپنا آغاز یعنی صبح ہوتے جب اپنا میں نے جو میری صبح ہوتی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا تو وہاں پر چل رہا تھا کہ عادل راجہ گرفتار ہو گئے لندن سے. ظاہر ہے جب تک اس کی کوئی تصدیق نہ ہو تو بندہ اس پر بات ہی نہیں کر پاتا. تو کل شام تک تو تذبذب کا معاملہ تھا. پھر کوئی شام کے بعد جا کر پتہ چلا کہ جی نہیں، گرفتاری نہیں ہوئی. گرفتاری کے متعلق ایک تو گرفتاری کے بعد تو پھر ایک ہوتا ہے نا کہ کتا کان لے گیا. آپ نے سنی ہے کہاوت، دیسی سی کہاوت ہے کہ جی کتا کان لے گیا. کسی نے کان دیکھا ہی نہیں اور سب کتے کے پیچھے پڑ گئے. تو کسی نے یہ تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ جی گرفتاری واقعی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کوئی پراپر میڈیا جو ہوتا ہے، آفیشیل میڈیا، وہ خبر چلا رہا ہے نہیں چلا رہا، دے دھنا دن اس پر کمنٹ شمنٹ ہو رہے تھے. پھر فائنلی مرتضیٰ علی شاہ صاحب اس طرح کی چیزوں میں پھر جب لندن سے متعلقہ ہوں برطانیہ سے، تو وہ کوئی نہ کوئی چیز باخبر جو ہوتی ہے نا، خبر جو ہے وہ حقیقی خبر وہ باہر لے کر آ جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر فائنلی اس وہ جو ہے نا مخمصہ تھا اس میں سے نکالا عادل راجہ کے حامیوں کو بھی، عادل راجہ کے مخالفوں کو بھی، اور ظاہر ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کی گرفتاری خوشی ہوگی، کیونکہ اپنے بنا تراشے ہوئے جو ہیں وہ پتھر کے صنم وہ خدا بن کے بیٹھے ہیں، اور وہ ایسی سناتے ہیں ان کو کہ ظاہر ہے کوئی نہیں، مطلب کوئی ایون ریاست جو کچھ عادل راجہ کر رہے ہیں کوئی ریاست برداشت نہیں کر سکتی. تو ان کے لیے یہ خبر ایک ظاہر ہے وہ ایک ہوتا ہے نا سکون کا سانس لینے کے مترادف ہوتی کہ چلے شکر ہے گرفتار ہو گئے، لیکن بہرحال نہیں ہوئے. تو برطانوی پولیس نے اس گرفتاری کی خبروں کی تردید کر دی. میٹروپولیٹن پولیس نے اس حوالے سے وضاحت کی کہ جی عادل راجہ کو لندن پولیس کی جانب سے گرفتار نہیں کیا گیا، اور یہ کہ وہ لندن کی حدود میں رہتے ہی نہیں ہیں تو کارروائی کیسے لندن پولیس کرتی. اور ساتھ ساتھ سفارتی ذرائع نے بھی اس کی تردید کی ہے.
اور عادل راجہ کے وکیل نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید پوچھ گچھ تفتیش کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر عادل راجہ کے اوپر وہاں پر مقدمات تو بنائے ہوئے ہیں نا کہ وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف وہاں بیٹھ کر لوگوں کو اکسا رہے ہیں، بغاوت جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے مقدمات ہیں تو ممکن ہے کہ تفتیش کے لیے اور پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہو، لیکن جو دلچسپ بات ہے وہاں پر کیونکہ سسٹم ہے بڑا انصاف پر مبنی، وہاں پر تفتیش کس ملزم سے کی جاتی ہے تو ایون اس کا بھی نہیں بتایا جاتا کہ اس کے ساتھ تفتیش ہو رہی ہے یا کس کے اوپر کیا الزام ہے۔ الطاف حسین کے اوپر جب منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہوا تھا تو کبھی بھی آفیشلی وہاں کی اسکاٹ لینڈ پولیس یا لندن کی انویسٹیگیشن کے اداروں نے کبھی آفیشلی یہ تصدیق نہیں کی تھی جب تک پراپر مقدمہ رجسٹر نہیں ہو گیا تھا تب تک کہ کس سے تفتیش ہو رہی ہے، تاکہ تفتیش کے دوران اگر بندہ بے قصور ثابت ہوتا ہے تو کم از کم اس کی عزت تو ملیا میٹ نہ ہو۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر حالانکہ عادل راجہ ایک مطلب ظاہر ہے وہ کوئی اچھا کیریکٹر نہیں ہے جس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر پہلے پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، کہ جناب فلاں فلاں بندوں پر فلاں فلاں شک میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ بندہ تو گیا نا، اس کے بچے اسکول جائیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا باپ تو کرمنل ہے، آپ کے باپ کے اوپر تو نیب نے انویسٹیگیشن شروع کر رکھی ہے۔ مطلب ایک زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ بڑی عمر کا ہے، اپنا بچے بیائے ہوئے ہیں تو بچوں کے سسرال میں الگ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو بہرحال عادل راجہ کے اوپر پہلے بھی اسی طرح کی خبر آئی تھی کہ وہ گرفتار کیے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، عادل راجہ کو وہاں پر انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تھا۔ سزا یافتہ ہے پاکستان میں، اور حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جائے، مگر ظاہر ہے جس ملک میں ہیں اس ملک سے لانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ الطاف حسین کو نہیں لا سکے ہم، تو بہرحال اچھا دوسرا جو معاملہ ڈاکے والا، وہ شادی والے معاملے پر میں آتا ہوں۔ خبر یہ جو ہے وہ آفیشلی وزارت پانی اور بجلی پاور ڈویژن جو ہے اس کے سیکریٹری راشد لنگڑیال صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اعتراف کیا ہے کہ جو پاور کمپنیز ہیں خاص طور پر پنجاب کی، لیسکو، میپکو، گیپکو، یہ فیسکو، یہ یعنی ملتان، لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ، یہ ڈاکو ہیں۔ یہ کرتی یہ ہیں کہ لائن لاسز اور پھر چوری، اس کو کور کرنے کے لیے جو شریف صارف ہے نا، ایماندار دیانتدار صارف، اس کو اوور بلنگ کرتے ہیں، اس کو اوور چارج کرتے ہیں۔ یعنی بل اگر کسی کا 4,000 روپے کا ہے تو اس کو 10,000 کا بل دے کے وہ 6,000 روپے کسی انڈسٹری نے چوری کیا ہوتا ہے، کسی اور نے چوری کیا ہوتا ہے، وہ ادھر برابر کر لیتے ہیں، 6,000 10,000 کر کے غریبوں کے جیبوں سے بٹورتے ہیں۔ اور پیسہ کتنا بٹورتے ہیں؟ 675 ارب روپے کہہ رہے ہیں کہ بٹورا گیا ہے لوگوں کی جیبوں سے۔ 675 ارب روپے اماؤنٹ ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ سرکار کے ادارے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس طرح۔ کیا کارروائی ہوئی ہے کچھ نہیں پتا۔ جو لائن لاسز ہیں یا جو اپنا جو بجلی کہتے ہیں کہ جناب وہ سبسڈی ختم کر کے پھر مزید بجلی بڑھائی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط کے اوپر، وہ صارفین کے اوپر الگ سے ڈنڈا ہے۔ 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ بجلی جو ہے وہ نیپرا نے بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی منظوری دے دی ہے، ایک الگ سے ڈاکہ۔ اور یہ منظوری جو ہے وہ اس کو اکتوبر میں سے اس کا جو ہے وہ اطلاق ہوگا، اکتوبر سے۔ اور یہ جو اضافہ ہے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، اور اطلاق اس کا تمام صارفین پر ہوگا، اور اس میں جو 9 ارب 25 کروڑ یونٹ بجلی جو پیدا کی گئی تھی اکتوبر میں، اس کو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ یعنی یہاں پر بھی صارفین کی جیب سے، غریبوں کی جیب سے اربوں روپے کا ڈاکہ۔ اب آپ سوچیں نا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خود بذات خود وہ کہہ بھی رہے ہیں اپنا راشد لنگڑیال کہ جی سب سے زیادہ ریکوری شو کی جاتی ہے کہ جی لیسکو کی اور فیسکو کی ریکوری تو سب سے زیادہ ہے، جی کمال ہو گیا، جی فیصل آباد ریجن سے سب سے زیادہ ریکوری ہوتی ہے۔
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ ریکوری تو ہوتی ہے لیکن کس سے ہوتی ہے؟ اس سے نہیں ہوتی جو چوری کر رہا ہے۔ لائن لاسز اور ریکوری دونوں ملا کے بیچارے غریب شریف صارف، کمرشل صارف ہے کوئی بیچارہ چھوٹا گھر، ان کے اوپر یہ ڈاکے ڈالنے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح ہمارا سسٹم چل رہا ہے، اور پھر مہنگائی نہیں بڑھے گی، غریب کی چیخیں نہیں نکلے گی، تو اور کیا ہوگا؟ اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ چھوٹی سی خبر ہے، وہ میں نے سوچا کہ میں شیئر کر لوں، کیونکہ میں بار بار اس چیز کو ڈسکس کرتا ہوں، اگلے کسی ویلاگ میں اس پر ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ کل ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی کے بھائی ہیں لشکری رئیسانی صاحب، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے جب نواز شریف صاحب بلوچستان گئے تھے، بلوچستان کا دورہ کیا تھا، تو انہوں نے وہاں پر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کر لی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ لیکن اس وقت بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ نواب لشکری رئیسانی ہو یا دیگر لوگ جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کی ہے، وہ نہیں جنہوں نے خود پریس کانفرنس کیا سامنے آئے، لیکن وہ جو خود سامنے نہیں آئے، جب تک وہ سامنے نہیں آتے تب تک اس کو شمولیت نہیں مانا جائے گا۔ نواب لشکری رئیسانی صاحب نے کہا کہ جی میں نے ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا۔ میں نے کئی بار اپنے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی یہ بات کی ہے، اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھ کر بھی، ویلاگ میں بھی، کہ فالو اپ نہیں آیا بلوچستان کے نواز شریف صاحب کے دورے کا۔ بی اے پی والوں سے ملاقات ہوئی، بی اے پی والے اس وقت سے اب تک خاموش ہیں، لہٰذا جو پولیٹیکل صف بندیاں ہیں ابھی حتمی نہیں ہیں، انہوں نے ابھی اور ذرا آگے آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے نگران سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بھی امن و امان کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے سیکورٹی فورسز الیکشن کے لیے مانگے ہیں، کوئی 2,77,000 جوان یا سیکورٹی اہلکار، وہ تو فیصلہ جو ہے وہ وزارت دفاع نے کرنا ہے، تو ان سے رابطہ وہ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ صورتحال پاکستان میں انتخابات کو لے کر بنی ہوئی ہے، اور ڈاکے الگ سے ڈل رہے ہیں۔ لیکن جو دوسری چیز ہے ذرا اس سارے معاملات میں، ایک لائٹر سی خبر ہے ظاہر ہے، لیکن ہے ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ خبر، وہ یہ اقرار الحسن صاحب سرعام والے، مشہور بھی ہیں، متنازع بھی ہیں، نام بھی ہے، بدنام بھی ہیں، کچھ لوگوں کو پسند آتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں پسند آتے۔ انہوں نے تیسری شادی کر لی 1-1.5 مہینہ پہلے، یہ خبر ادھر ادھر سے اڑتی نکلی تھی، لیکن اب اس کی باضابطہ تصدیق ہو گئی ہے۔ ہم نیوز نے اور دیگر چینلز نے اس کو خبر کو، ان کی جو نئی دلہن ہے عروسہ خان صاحبہ، وہ بھی ٹی وی اینکر ہیں۔ پہلے 2 شادیاں وہ بھی ٹی وی اینکر یا ہوسٹ تھیں۔ ان کی پہلی شادی تھی قرۃ العین سے، دوسری شادی فرح، اور اب تیسری شادی عروسہ۔ تو عروسہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انسٹاگرام پر کسی پروگرام میں بیٹھ کر کوسچن آنسرز میں تصدیق کی ہے کہ جی ہاں انہوں نے اقرار الحسن سے شادی کی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں 2-2 3-3 شادیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، غریب ہو یا پیسے والا ہو، دل ہونا چاہیے جوان بھائی، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جو اس میں انوکھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اینکر ہے، ایک ہوسٹ ہے، اور شادیاں انہوں نے کی ہیں 3 خواتین سے، اور وہ تینوں کی تینوں بھی ٹی وی اینکر ہیں، ٹی وی ہوسٹ، ایک ریکارڈ ہی ہے ایک طرح سے یہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔